غزوہ بدر نے ہمیں کیا بتایا، ہم نے غزوہ بدر سے کیا لیا، ان دو موضوعات کے اوپر بس 10-15 منٹ میں بات کروں گا، پھر اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ بات سمجھ لیں کہ حق اور باطل کی کشمکش یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو، آدم کو بنایا ہے نا، اس دن سے یہ حق اور باطل کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا کہ جب تک اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونک، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، ساری کہانی سب کی کیا ہو جائے گی بھائی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی یہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے تھی، ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اب اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے، ہونا کیا چاہیے اور کیا ہے؟ ٹھیک، غزوہ بدر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور بالکل ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور جنگ بھی کیسے ہو رہی ہے کہ ایک طرف افرادی قوت بھی ہے اور مادی قوت بھی ہے، دوسری طرف نہ افرادی قوت ہے نہ مادی قوت ہے۔ بھائی وہ 1000 ہیں، ان کے پاس اس وقت کا جدید ترین اسلحہ موجود ہے، تلواریں، تیر، نیزے، جو بھی اس وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے وہ موجود ہے۔ ادھر 313 ہیں، نہ پاؤں میں جوتی ہے نہ بدن پہ کپڑا ہے، اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس کے باوجود میدان میں آ گئے۔ ہمارے آج کل کے بعض مولوی یہ کہتے ہیں نا جی جہاد فرض نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ کچھ مولویوں نے یہ کچھ 2-4-5 سال سے یہ شوشہ چھوڑا۔ ان 313 نے یہ جملہ بولیں بھائی، انہوں نے کہا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو سر آنکھوں پر، بس۔ اب چاہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے یا نہیں ہے، میں نے تو جانا ہے۔ اب چاہے وہ 1000 ہیں، چاہے 1500 آ جائیں، چاہے 2000 آ جائیں، ہم 300 ہوں، 313 ہوں، 413 ہوں، 513 ہوں، 613 ہوں، چونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ کے نبی کا حکم آ چکا ہے، دین کی سر بلندی کے لیے ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا۔ پہلا سبق کیا حاصل ہوا کہ بھائی جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، پھر مصلحتیں بولیں بھائی نہیں دیکھی جاتی، پھر حکم پورا کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نمبر 2، کامیابی کا دار و مدار مادی اسباب اور ظاہری قوت پر بولیں بھائی نہیں ہے۔ ادھر سب کچھ تھا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فتح دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود یہ فیصلہ کر کے سنا دیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بھائی بہت مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ اب اللہ کی مدد کا انتظار تو میں اور آپ بھی کر رہے ہیں کیوں بھائی؟ ہم سب نے ایک نظریہ یہ بنایا ہوا نا کہ بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی آئے گی۔ اللہ کی مدد اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر نہیں آتی، یہ موٹے موٹے قالینوں والی مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی مدد بولے بھائی نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے، بیوی کو چھوڑ دیا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، کاروبار چھوڑ دیا ہے، کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لا الہ الا اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ وہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ ساری رات بدر کا واقعہ ہونے سے ایک رات پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دعا میں مصروف رہے ہیں، اور کیا دعا مانگی؟ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں یہ جتنا بھی بیان کر رہا ہوں سارا حافظے کی بنیاد پر کر رہا ہوں الحمدللہ۔
اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری نظر سے ایک روایت ایسی بھی گزری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ایسے بلند کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک سے چادر بھی نیچے گر گئی. ابو بکر آگے بڑھے اور حضور سے لپٹ گئے اور چادر پہنا دی کہ یا رسول اللہ بس کر دیں. اتنی دعائیں مانگی ہیں. حضور چاہتے تو گھر بیٹھے رہتے, کہتے تھے اللہ میاں اب بس ان کو پلٹا دیں, پلٹ جاتے. دعا قبول ہو جانی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے, لیکن بھائی دعاؤں کی قبولیت سے پہلے کچھ اللہ کو کر کے دکھانا تو پڑے گا نا. حضور کیا دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری کل جمع پونجی ہے, یہ 313 میری کل جمع پونجی ہے, یا اللہ سب کچھ لے کے تیرے سامنے آ گیا ہوں, اگر آج یہ بھی نہ باقی رہے تو یا اللہ قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. جب یہ آہو پکار کی گئی ہے, اپنی ایفرٹ اللہ کو دکھلائی گئی ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے نام کی بلندی کے لیے آ گئے ہیں, تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی آگے سے حکمت چلتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا آگے سے قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ جبریل جاؤ اپنا لشکر لے کر جاؤ, فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, ان کی گردنیں اڑا دو. اللہ کی مدد آئی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. لیکن بھائی اللہ کی مدد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے بولیں بھائی نہیں آتی. اللہ کی مدد اگر آنی ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, اپنے ایمان کا ہمیں اظہار کرنا پڑے گا. معذرت کے ساتھ پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے, محسوس نہ کیجئے گا, لیکن خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے, اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں آئے گی بھائی؟ کو بہت ہم نے کو تیر مار لیے ہیں, کو دین کی ہم نے بڑی خدمت کر لی ہے, کو بڑا تو دین کے اوپر ہم نے عمل کر لیا. ہم سے رات کو 1 گھنٹہ تراویح میں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. ہم نے تو آسانیوں والے راستے ڈھونڈ لیے. نہیں 20 کوئی تراویح نہیں ہوتی جی, 20 تراویح تو یہ ہوتی ہے بس. اور ایک نیا شوشہ آ گیا جی تراویح تو ہوتی ہی نہیں ہے, چلو جی بس کہانی ختم, موج کرو سارے گھر میں بیٹھو. بھائی تراویح تو ہوتی نہیں. یہ مولوی تو پاگل ہیں, چیختے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مسجدوں کو آباد کر لو. اس سال جو مسجدوں کی ویرانی دیکھ رہے ہیں نا, اس سال جو مسجدوں کی ویرانی نظر آ رہی ہے, آپ نے بھی بچپن گزارا ہوا ہے, آپ نے بھی لڑکپن گزارا ہوا ہے. ہم نے کم از کم ایسی ویرانی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو اس سال مسجدوں کی ویرانی دیکھنے میں آ رہی ہے. اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے. کرتوت نہیں ہے ہمارے معافی والے, لیکن کیا کریں, 8ویں تراویح کا سلام پھرتا ہے تو گناہ ہے 9ویں تراویح کے لیے کھڑے ہونا. ایسے مسجدوں کو خالی کر دیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیا آفت آن پڑی ہے. حضرت علی کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی, حضرت عثمان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. 1400 سال کے بعد کسی نٹ پونجیے کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی تراویح تو ہوتی نہیں ہے جی, تراویح تو اتنی نہیں ہوتی جی, اتنی ہوتی ہے جی. آسانیاں یہ آسانی ہے, اس کو منمانی کہتے ہیں, آسانی نہیں کہتے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ بھائی اللہ کی مدد آتی ہے. کب آتی ہے؟ جب اللہ کو کچھ کر کے دکھاؤ گے. ایسے اللہ کی مدد نہیں آتی. جب تم اللہ کے احکام کو واضح طور پہ توڑنا شروع کر دو گے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا واضح طور پہ انکار کرنا شروع کر دو گے نا, تو پھر خدا کی قسم جتنی مدد اب آ رہی ہے نا یہ بھی نہیں آئے گی. ابھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگ سلامت ہیں. دنیا جہان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھیں ذرا, دبئی ایئرپورٹ کا کیا حال ہوا ہے. لوگ جان چھڑانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے گئے تھے, لگژری لائف سٹائل گزارنے کے لیے گئے تھے, اب بھاگتے پھر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہمیں ہمارے وطن میں واپس بھیج دو. خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی آپ کے اوپر وہ حالات نہیں ہیں, اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیے کہ اللہ ہمیں ان حالات سے بچا بھی لے. بس کی بات نہیں ہے ہمارے ان حالات کو سنبھالنا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ حق اور باطل کا پہلا مارکا تھا. اللہ کی مدد آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ اللہ کی مدد اس لیے آئی ہے کہ اگلوں نے اپنی ایفرٹ اللہ کو کر کے دکھائی ہے کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ ہم آپ کے دین کی سربلندی کے لیے گردن کٹانی پڑی تو گردن بھی کٹا دیں گے.
یہ بات کہنا بہت آسان ہے، میں ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں کہ دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں، سارے بولیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن جب میدان میں عمل کرنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے بھاگنے والے بھی ہم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ مثال میں نے اس کی پیش کر دی، ایک تراویح کی مثال صرف ابھی میں نے آپ کے ساتھ، ورنہ تو اور بے شمار اعمال ہے جس میں ہم کٹ لگاتے چلے جا رہے ہیں، بھئی آسانیوں کے نام پہ منمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی، اللہ کا کوڑا برستا ہے، چھتر پڑتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات کیا سمجھ میں آئی بھائی کہ بھائی کامیابی کا دار و مدار افراد پر، تعداد پر، مادیت پر اور اسباب پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ کو کچھ کر کے دکھاؤ گے تو پھر تمہارے سامنے سارے کے سارے معاملات ہم آسان کر دیں گے، اور اگر اللہ کو کچھ نہیں کر کے دکھایا تو بھئی جو حالت ان کی ہوئی وہ تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تذکرہ ہوگا لیکن ایک نئے انداز میں ہوگا۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی، جہاں بھی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوگا، چاہے انفرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو، وہاں پر شیطان کی شرکت لازمی ہے۔ اور غزوہ بدر میں تو شیطان بنفس نفیس شریک ہوا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان نے ان کفار کے لیے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا کہ بھائی کامیابی تمہارا مقدر ہے، یہ 313 تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ ان کے پاس اونٹ ہے، نہ ان کے پاس تلوار ہے، نہ ان کے پاس تیر ہے، نہ ان کے پاس نیزہ ہے، یہ تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب شیطان نے فرشتوں کی مدد آتے ہوئے دیکھی تو فلما نکس علی، جب اس نے فرشتوں کی مدد آ کے دیکھی تو نکس علی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل واپس بھاگ گیا اور کیا کہنے لگا کہ انی بریء مما تعملون۔ وہ آیات اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، غالباً یہی الفاظ آتے ہیں کہ بھئی جو کچھ تم کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ لیکن اس بدبخت کا کام یہی ہے کہ وہ پہلے بدعمالیوں کو مزین کر کے خوبصورت کر کے، میں اگر اپنے الفاظ استعمال کر دوں تو محسوس نہ کیجیے گا، چسکا پیدا کر کے بدعمالیوں کے اندر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ مزہ ہے، مزہ اس کام میں چند منٹ کا مزہ ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اس چند منٹ کے مزے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خرابی بھی آنے والی ہے۔ اس چند منٹ کے مزے کے بعد جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ میرے ایمان کی بربادی کی شکل میں سامنے آئے گا، وہ کمبخت یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ تو غزوہ بدر میں شیطان بنفس نفیس شریک ہوا، لیکن جب اس نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، جب یہ سارے کے سارے معاملات دیکھے تو اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ واپس دوڑ گیا، اور اس کے بعد وہ پھر ان کے پاس نہیں آیا۔ لیکن جو سمجھانا میں چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جہاں کہیں بدعمالی ہو رہی ہوگی، ایک اور جملے کا اس میں اضافہ کر دوں کہ جہاں کہیں بھی دین کے نام پر منمانی ہو رہی ہوگی، آسانی کے نام پر منمانی ہو رہی ہوگی، شیطان کی شرکت وہاں پر لازمی ہے۔ میرے اس بیان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب اختلافی مسائل چھیڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ اختلافی ہو تو نہیں چھیڑوں گا، یہ اختلافی ہے ہی نہیں، یہ تراویح کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، یہ ہم نے پیدا کیا ہے اختلاف، ہم نے پیدا کیا ہے اختلاف۔ تو بہرحال بھائی غزوہ بدر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بھائی غزوہ بدر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے نہ افرادی قوت کی کوئی حیثیت ہے، نہ اسباب کی کوئی حیثیت ہے، نہ مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کے سامنے اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ تمہارا، بولیں بھائی اپنا ایمان 313 والا کر لو گے تو اللہ آج بھی کامیابیاں دے دے گا انشاءاللہ۔ کم از کم نیت تو کر سکتے ہیں نا، ارادہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور دوسری بات ایک اور، بس آخری بات کو ختم کر رہا ہوں، آخری بات، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ جو غزوہ بدر میں 313 شرکت کرنے والے تھے نا، سمجھیں ذرا اس بات کو، تھوڑی سی باریک بات ہے، وہ فوجی نہیں تھے، نہیں سمجھ میں آئی بات، وہ عوام تھے، عوام، بھائی نہیں پلے پڑ رہی بات،
بھائی اس وقت کوئی فوج کا محکمہ نہیں تھا، وہ عوام تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے، گلیوں اور بازاروں میں پھرنے والے عام لوگ تھے، میری اور آپ کی طرح کے۔ اس وقت یہ نہیں تھا کہ بھائی یہ صرف جا کر جنگ لڑیں گے اور یہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے، نہ، اللہ تعالیٰ نے صرف 2-3 قسم کے لوگوں کو بخش دیا ہوا ہے۔ کیا بھائی؟ چھوٹے بچے وہ نہیں جائیں گے، بہت بوڑھے ہیں وہ نہیں جائیں گے، بہت کمزور جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، کوئی معذور ہے وہ نہیں جائے گا، اس کے علاوہ سب جائیں گے۔ میں غزوات کا موضوع اگر چھیڑ بیٹھوں نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو غزوات ہوئے ہیں ان کی باریکیاں اور ان کی جزیات آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں نا، تو خدا کی قسم میں اپنی حالت بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان ہمارے اندر موجود ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر یہ جزیات اور یہ باریکیاں میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ بھائی وہ 313 عوام تھے، میری اور آپ کی طرح کے عوام تھے۔ تو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عوام ہے اور کون کیا ہے، بھائی خواص ہے، پھر اللہ کا حکم پورا کرنا سب پر کیا ہو جاتا ہے، بھائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے یہ مختصر سا پیغام تھا، اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔